بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام۔ ناظرین، اگر ہم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں تو خیبر پختونخوا کے نوجوان جو ہے وہ اس بات پر ضرور خوش ہے کہ صوبے میں کرنیا وزیر لایا ہے سہیل افریدی کے نام سے، جن کی عمر صرف 36 سال ہے، اور وہ اس بات پر بھی خوش ہے کہ سہیل افریدی کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے گھرانے سے ہے جو کہ نہ سرمایہ دارانہ گھرانہ ہے، نہ یہ لوگ بڑے ذمہ دار ہے، بلکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ایک بندے کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ اس وقت اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر ہم بات کریں عمران خان کے حوالے سے تو عمران خان نے جب سال 2013 میں اور پھر سال 2018 میں اور اس کے بعد جو موجودہ الیکشن ہوئے تو اس میں عمران خان کے دو نعرے بڑے مشہور تھے۔ ایک تو وہ ہمیشہ نعرہ لگاتے تھے چینج کا، اور دوسرا ہمیشہ وہ اپنے جلسوں میں نوجوانوں کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں 65 سے لے کر 70% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور پاکستان شاید دنیا کے ان یونیک اور چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اس سے اگر نوجوانوں کو ہم اگر صحیح ٹریک پر ڈال دیتے ہیں تو یقیناً یہ ملک جو ہے ترقی کی منازل طے بھی کر سکتا ہے، اور یہ ملک جو ہے یہ اس قدر ترقی کر سکتا ہے کہ جس کا ہم سب نے خواب دیکھا ہے۔ ناظرین، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ اپنی عمر رسید افراد کی وجہ سے پریشان ہے، وہاں پر جو نوجوان ہیں ان کی آبادی بہت کم ہے، اس لیے وہ لوگ امیگریشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو قدرت نے جہاں دیگر نعمتیں عطا کی ہے تو وہاں پر نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم کو صحیح یوٹیلائز کر سکے تو یقیناً یہ ملک مزید ترقی کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایک ٹرمینالوجی جس کو ہم عام طور پر جین زی کہا جاتا ہے، یعنی جنریشن زیڈ، یہ اصل میں اس نسل کو کہا جاتا ہے جن کی پیدائش 1995 اس کے بعد کی پیدائش ہے۔ اگر ہم جن زی کے حوالے سے بات کریں، نوجوانوں کی بات کریں، تو یقیناً یہ جو ہم نے 65 سے 70% نوجوانوں کا ذکر کیا جن کی عمریں 25 سے لے کر 35 سال کے درمیان ہے، یا شاید 20 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان ہے، تو یہ وہ نوجوان ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو ہیرو کے طور پر دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کی شخصیت ہے۔ یعنی ان بچوں کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی لیڈر جو ہے وہ ایماندار ہے جو کہ اس ملک کو چلانے کی قابل بھی ہے۔ شاید ان نوجوانوں کو ماضی کی جو بڑے بڑے ہیروز ہیں، جس میں خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اپنے دور میں مقبولیت کے انتہاؤں کو چھو رہے تھے، بینظیر بھٹو، نواز شریف، یہ وہ تمام لیڈرز تھے، لیکن جو نئی جنریشن ہے شاید ان کی ذہن میں یہ بات جو ہے کسی طور پر ڈال دی گئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف نجات دہندہ ہے۔ اس لیے آپ نے عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیا، اپنے پاکستان تحریک انصاف پر کئی پابندیاں بھی لگا دی، لیکن آج بھی نوجوان جو ہے اگر وہ کسی کو لیڈر مانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ عمران خان کو جیل میں 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی عمران خان کے ایک کال پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ نے حالیہ دنوں میں جب پشاور میں جلسہ کیا، اس کے بعد انہوں نے سوابی میں، پھر اس کے بعد انہوں نے چارسدہ میں، اور پھر انہوں نے خیبر ایجنسی میں بھی وہاں پہ ایک جرگہ بلایا، ایک جلسے کا انعقاد کیا، تو اس میں بھی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی، اور آج سہیل خان افریدی جو ہے وہ کرک جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے وہاں پر آج بھی عمران خان کے نام پر لینے کی پابندی ہے، یعنی ٹیلی ویژنز کو ان آفیشیل یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کا نام اس طریقے سے نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا کوئی بھی ٹاک شو اٹھا کر دیکھے، کوئی بھی پروگرام اٹھا کر دیکھ لے تو آج بھی عمران خان کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ شاید اس ملک میں کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، لیکن چاہے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہو، بلوچستان اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا پھر مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی ایک بات جو ہے وہ اظہر من شمس کی طرح واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کے مقبول ترین کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان پر گو کس وقت مختلف کیسز چل رہے ہیں، جس میں 9 مئی کا کیس ہے، جس میں توشہ خانہ کا کیس ہے، جس میں القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی نوجوانوں کے ذہنوں سے عمران خان کو نکالنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ 2 سال عمران خان کو جیل میں ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جو ہے جیل میں 3 سے 4 روز بھی نہیں ٹک سکیں گے، لیکن اب تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور یہ شخص جو ہے یہ کسی قسم کے ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ایک دن اس بندی کے حوصلے میں کوئی کمی آئی ہے۔
ایک مضبوط اعصاب کا آدمی کہ جن کے ساتھ جب مذاکرات ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکاری ہوتا ہے. وہ ملک سے باہر ہی نہیں جانا چاہتا، نہ ڈیل کے ذریعے باہر آنا چاہتا ہے، بلکہ وہ عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ جیل کے اندر ہے لیکن آج بھی ان کا توتی بول رہا ہے. یعنی اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے سینیٹرز ہے، قومی اسمبلی کے اراکین ہے، تو ان میں سے اگر کوئی بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے تو شاید وہ 5 سے 6 ہزار ووٹ بھی نہیں لے سکتا، بلکہ شاید وہ چند سا ووٹ بھی نہیں لے سکتا. اس وقت آپ مرکز میں، صوبے میں یا سینٹ میں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کی مرہون منت وہاں تک پہنچے ہیں. اگر کوئی کارکردگی کی بنا پر سینٹ میں، قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی تک اگر یہ ممکن ہوتا تو حالیہ دنوں میں عمران خان کے ساتھ بے وفائی کرنے والے محمود خان جو کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، جنہوں نے سوات میں بہت کام کیا ہے، جنہوں نے اپنے حلقے میں بہت کام کیا ہے، لیکن وہ اپنا آبائی سیٹ بھی ہار چکے ہیں. پرویز خٹک جو کہ اس صوبے کے طاقتور ترین وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کئی حکومتوں میں، صوبائی کیبنٹ میں، مرکزی کیبنٹ میں وہ منسٹر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا آبائی سیٹ ہار چکے تھے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ عمران خان کے قافلے سے الگ ہو گئے تھے. تو چاہے آپ کچھ بھی کہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت بھی نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے ملک میں اگر کوئی مقبول ترین لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. سامعین، آپ کے ساتھ دوسرا جو اہم ایشو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کی خاص طور پر جو ہماری جنوبی اضلاع ہے، چاہے وہ ٹانگ ہے، پانا چنار ہے، جنوبی وزیرستان ہے، شمالی وزیرستان ہے اور غذائی ایجنسی ہے، تو یہ تمام علاقے جو ہے اس وقت دہشت گردی کی بدترین لپیٹ میں ہیں. آئے روز دہشت گردوں اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے درمیان جھڑپیں رپورٹ ہوتی ہے، کئی شہادتیں ہوتی ہے، کئی لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. لیکن یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے جو کہ گزشتہ تقریباً 20 سے 25 سال تک اس صوبے کا مقدر بن چکی ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صورتحال کب ٹھیک ہوگی. لیکن ہماری ایک جنریشن جو ہے اس میں جوان ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے اب ان تمام تر دہشت گردی سے، ان تمام تر لائن آرڈر کی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں. لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری تو لوگوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے، تو پھر ریاست اپنی ذمہ داری میں اب تک ناکام کیوں ہے. سامعین، آپ کے ساتھ جو آخری آج کا ٹاپک رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی اور مذاکرات ہے. ترکی میں گزشتہ روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. اس میں پاکستان کی طرف سے 2 رکنی وفد نے شرکت کی، جبکہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں بھی 2 رکنی وفد نے اس میں شرکت کی. جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے گو کہ آج اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، لیکن پاکستان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی جو ہے وہ افغان حکومت کے سامنے رکھی ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین میں جتنی بھی دہشت گرد ہے تو ان سب کے ٹھکانے ختم کرے. اور پاکستان نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ اگر جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو تو پاکستان اپنی ٹیم جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہے. ساتھ میں پاکستان نے ایک دفعہ پھر یہی کہا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے ہوتے رہیں گے تو پھر جہاں سے پاکستان پر حملہ ہوگا تو پاکستان وہاں پر دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کا حق محفوظ رکھتا ہے. ناظرین، اس وقت پاکستان افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے وہ اس قدر کشیدہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارتی راستے ہیں، چاہے وہ ترخم کا راستہ ہے، وہ غلام خان کا راستہ ہے، وہ سپن بولدک کا راستہ ہے یا پھر انگور اڈا کا راستہ ہے، یہ تمام کے تمام بند ہے. دونوں طرف سے سینکڑوں ٹرک جو ہے وہ کڑے ہیں. افغانی جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تکلیف میں ہیں. پاکستان کی اشیاء بھی برآمد نہیں ہو رہی، تو دونوں طرف جو تجارت پیشہ افراد ہے، جو تاجر ہے، ان کو تکلیف ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں تو ان میں ضرور ایک دفعہ پھر حالات نارمل ہونے چاہیے تاکہ ان کا کاروبار بھی سچ سکے اور دونوں طرف کے لوگوں کو جو ہے وہ سانس لینے کا موقع بھی مل سکے. آگے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.